بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزوں اور بھائیوں، ہم قریب انشاءاللہ ہم لوگ رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی آنے والا ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور و منقول دعا ہے کہ اللہ شعبان اور رمضان میں برکت دیجئے اور ہم کو شعبان اور رجب میں برکت دیجئے اور رمضان تک پہنچائیے۔ معلوم ہے رمضان کی انتظار اور رمضان تک پہنچنا ایسا مطلوب و مقصود نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھا کہ جس کے لیے باقاعدہ دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں جی چاہ رہا ہے کہ اس کے تعلق سے کچھ دعا کے تعلق سے کچھ عرض کروں، رمضان کی اہمیت بھی، رمضان کی تیاری ہم ابھی سے شروع کر لیں۔ کوئی سوال کرے کہ حضرت ابھی سے کیسی تیاری ہو سکتی ہے، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، ابھی تو 1 مہینے سے کچھ زائد باقی ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، بہت بڑی عظیم ترین تیاریوں کی ایک جو بات ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نمبر 1، اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اہتمام، حلال حرام کی تمیز اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کہ کوئی مشتبہ چیز بھی ہمارے پیٹ کے اندر نہ جائے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اور ایک روایت میں ہے کہ تم متقی تقوی کے مقام پر اعلیٰ نہیں پہنچ سکتے حتیٰ یدع، یہاں تک کہ چھوڑ دے ان چیزوں کو جن میں کوئی حرج نہیں، بچتے ہوئے ان چیزوں سے جن میں کوئی حرج ہے، اگر تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا۔ بہرحال تو رمضان کی تیاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ حلال کی ابھی سے اہتمام۔ 40 دن تک جو لقمہ حرام، میرے عزیزوں سمجھتے ہو جانتے ہو، جو لقمہ حرام پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک اس کا ایسا اثر رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب دعا کتنی، آج دنیا میں کتنی دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ حرمین شریفین میں امت کے لیے اور فلسطین کے لیے اور کشمیر اور کہاں کہاں کے لیے کتنی دعائیں، مگر وہی بات ہے کہ دعا کی قبولیت کی بہت اہم ترین شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حلال مال ہو۔ وہ جو روایت میں ہے کہ ایک شخص مسافر چلا رہا ہے اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ اس کا دینی سفر ہے، دینی مقصد کے لیے جا رہا ہے، پراگندہ حال پراگندہ بال ہے اور اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے اور یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، حدیث شریف میں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا یستجاب لذلک، دعا بھلا کہاں سے قبول ہوگی؟ کیوں؟ ملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام وغیرہ وغیرہ الی آخر الحدیث، کہ اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا سب حرام ہے اور اس کا نشو و نما ہی حرام سے ہوا۔ اس لیے میرے عزیزوں رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں محتاط ہو جائیں۔ ایسی چیزیں ہیں کہ جو شبہات کی چیزیں ہیں، ایسے پیکنگ کے ڈبوں میں آنے والی بہت سی چیزیں ہوتی ہے جن پر اس طرح کا کوڈ ورڈ پڑا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں، حقیقت پتہ لگانے جاؤ تو کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے۔ جب علماء کے دلائل کسی چیز میں ٹکرا جائیں یا تحقیقات متعارض ہو جائیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ حلال ہے اور کچھ دلائل سے پتہ چلتا ہے حرام ہے، تو میرے عزیزو کیا حلال کی دنیا میں کوئی کمی ہے کیا؟ جی میں جب بہت سی جگہوں میں جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں بھئی مجھے دیکھو گوشت تو کھلاؤ، میں کھانے والا ہوں، میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوں، حلال سمجھتا ہوں، کھانا جائز سمجھتا ہوں، لیکن میرے پیاروں بس انہیں دیکھ لینا ذرا، ذبیحہ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور سے ذبیحہ آج کل وہ عمومی ایک ایسی شکل بن گئی کہ ہزاروں کی شکل میں جب ذبیحہ ہوتا ہے، اور وہ ہزاروں بھی نہ ہو، تھوڑے بھی ہو، تو دین کا اہتمام ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور اپنے دین کی موٹی موٹی باتیں نہیں جانتا اور وہ سب ان کو ملازمین رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں جس ملک میں ہوں کتنے ہی آس پاس کے پڑوس کے ملکوں سے چلے آتے ہیں، اگر ان کے 2 نام ہوتے ہیں، اگر مسلمانوں کے ہاں جاب ملے تو مسلم نام بتا دیتے، اور اگر کافروں کے یہاں ملے تو عیسائی نام بتا دیتے ہیں، اگر عیسائیوں کے یہاں ملے، یعنی مثلا علی بھی بتائے گا اور پیٹرک بھی بتا دے گا، اور ادھر جو مثلا وہ داؤد بھی بتا دے گا اور جیسن بھی بتا دے گا اور فلاں بھی، کچھ بھی، یعنی ایسے
تو ہمارے ان علاقوں میں بھی یعنی جب دین کا اہتمام نہیں، کچھ پڑھا لکھا نہیں اس بچے نے، بچپن سے یا تو کالج یونیورسٹی گیا یا پھر وہ ویسے ہی رہا جاہل، گٹکا کھاتا رہے گا، ذبح کرتا رہے گا، گالیاں آپس میں بولتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے اور ذبح کرتے رہیں گے۔ آپ اگر مجھ سے سوال کرنے چلو کہ مول صاحب اس میں کیا، یعنی یہ جو ہے میں شک کی وجہ سے کسی چیز کو اس طرح سے حرام سمجھ لینا اور نہ کھانا، اور یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تو بھائی جواب سمجھو۔ گوشت کا معاملہ دوسری چیزوں کے معاملات سے ذرا ہٹ کر ہے۔ گوشت میں اصل حرام ہونا ہے اور اس کے حلال ہونے کے لیے ایک امر زائد چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ الذبح علی الطریق الشرعی، شرعی طریقے پر ذبح ہونا چاہیے جانور، تب ہم سمجھیں گے کہ یہ حلال ہے، اور دوسری چیزوں میں اصل حلال ہونا ہے۔ اب اگر مثلا کپڑا ہے، ہم کہیں ناپاک، ارے تو کپڑے کی ناپاکی کی کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی ناپاکی کی؟ جی شربت ہے مثلا تو حلال جائز ہے پینا، بھائی یہ ناجائز ہے، کیا دلیل ہے ناجائز ہونے کی؟ کیا ڈالا ہے اس میں آپ نے؟ وہاں اصل وہ ہے، میری کتاب پڑھو، حرام تو کھایا مگر کیا کھویا کیا پایا، اس میں آپ کو ایسے ایسے واقعات میں نے لکھے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں لکھی ہے کہ حیران ہو جائے گی عقل۔ وہ پی ڈی ایف میں ہے موجود، اس کو پڑھو، اور میراث والی بھی پڑھو اور سود والی بھی پڑھو۔ یہ میراث کی لائن کا حرام، میرے پیار عزیزو سن رہے ہو؟ میراث کی لائن کا حرام اور سود کی لائن کا حرام، اور اسی طرح یہ دوسرے وہ جن کو ہم حلال سمجھے بیٹھے ہیں اور اپنے پیسوں سے کھاتے ہیں۔ ایک ملازم ہے، جاب کرتا ہے کہیں، ٹھیک ہے، تو 8 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہے، 2 گھنٹے تو اس کے سیل فون میں اور نیٹ پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور 6 گھنٹے وہ کام کرتا ہے۔ تو میرے عزیز جب تو مہینے کے اخیر میں تنخواہ لینے کے لیے چلا ہے تو ہر 4 دن میں تو تیرا 1 دن ختم ہے، اس کی تنخواہ کیسے لے گا؟ ہر 4 دن میں تیرا 8 گھنٹے تیرے وہ ایسے اپنے کام میں تو وہ نیٹ پہ بیٹھ کے کھیل رہا ہے اور خبریں پڑھ رہا ہے، تو وہ جو تیری تنخواہ ہے وہ تو حرام ہوئی۔ مسئلہ پوچھ لو کسی کو، یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، تقدیر اور قسمت بدلنے کا یہ تعبیر یعنی ظاہری اعتبار سے ہم کرتے ہیں، ایک اعتبار سے تقدیر اور قسمت بدلنے کا مہینہ ہے، یعنی ظاہری طور پر جو بہت سی برائیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، جی رمضان کے مہینے میں ذرا قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور بڑی 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 قیمتی گھڑیاں اس مہینے میں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ لیلۃ القدر کا اندازہ لگائیے، وہ تو جب رمضان آئے گا انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں تو ابھی اپنے احباب کو کہنا چاہتا ہوں، بھائی رمضان کی ابھی سے ایک ذہن بنا لو، اور تو ایک بہت بڑی بنیادی چیز تو یہ ہے، تو 20 منٹ میں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بنیادی چیز تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اپنے کھانے پینے کا جو سسٹم اس میں دیکھو، حلال حرام کی بہت احتیاط کیجئے۔ کیا حلال دنیا میں کم ہے کیا؟ ابن ابی شبرمہ کا میں نے بتایا، نسائی ابن ماجہ کے اخیر میں بالکل صفحات میں حوالے سے میں نے وہاں لکھا بھی ہے، وہ کہا کرتے تھے جی کہ میں تو صرف دودھ اور لسی پیتا ہوں اور کبھی اس میں شہد ہوتا ہے ڈلا ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سب کچھ چھوڑا، لکثرت شیوع الحرام، حرام زمانے میں اتنا پھیل گیا۔ ہاں جب کمپنیاں ساری دوسروں کی، یہود و نصارہ کی، اور ذبح کے بھی بڑے بڑے جو مقامات ہیں وہ سب ان کے، اور وہاں سے پیک ہو کے آ رہا ہے، اور کیسے کیسے اور کہاں کس کی دکان پہ کیسے پہنچا، جی جانور کو کس طرح ذبح کیا گیا۔ میں نے تو اپنے واقعات 2-4 جب اس میں کتاب میں لکھے ہیں، گزرے ہوئے بیتے ہوئے، بھائی کو میں نے کہا جا کے لاؤ، انہوں نے کہا یہاں ہندوستان میں تو 2-4 ذبح ہوتی ہے، اس لیے ایسی کوئی بات، میں نے کہا سامنے ذبح کرا کے لاؤ۔ جب وہ گئے دکاندار سے کہا بھائی مجھے سامنے بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ کو پڑھ کر، اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا اور دینا، تو وہ ادھر ہمارے بھائی سے بات کر رہا ہے کہ مفتی صاحب نہیں، ہم لوگ تو جو ہے ہماری تو یہ طریقہ ہے، ہم تو اس کے بغیر تو کیسے، اور ادھر ذبح کر دیا، اور جب کر دیا تو پھر بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ میں واقعہ سنا چکا ہوں، لیکن پھر ذرا تنبیہ کے لیے، چٹپٹے کھانے چاہیے اور شاندار جو ہے چکن ٹکے چاہیے اور یہ برائی چاہیے اور وہ چاہیے، لیکن میرے پیارو، دین کے طلبگاروں، اللہ کی رضا کے چاہنے والوں اور اللہ کے قرب کی تلاش میں پھرنے والوں اور رات دن اللہ سے دعائیں مانگنے والوں، اور پھر یہ سمجھنے والوں کہ ہائے رے ہائے ہم نے دعائیں مانگی قبول کیوں نہیں ہوئی۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، اے اہل علم، علماء کرام اور مقررین و خطبہ عظام، جب آپ ممبر و محراب سے تقریریں کریں اور خاص طور سے دعا کے اوپر تقریر کریں، اس کا اہم ترین جز ضرور لوگوں کو بتا دیں۔ وہ کون سا جز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اگر حرام کھاؤ گے اور پیٹ میں تمہارے لقمہ حرام جائے گا،
وہ حجاج بن یوسف نے وہاں بغداد کے جو تھے، کوفہ کے جو اللہ والوں کی جماعت تھی، کسی طرح ان کو بلا کے پیٹ میں ان کے یہی تو پہنچا دیا تھا حرام. بس کہا اب میں مطمئن ہو گیا. میرے عزیز اور رمضان مبارک میں 40 دن بھی رہے. 40 دن پہلے سے تیاری کرنی چاہیے کہ پورے احتیاط کے ساتھ کھانے پینے میں پوری احتیاط کرنی ہے، نظر رکھنی ہے. اور جو ایسی چیزیں پتہ نہیں کہاں کہاں کی چاکلیٹ اور کہاں کہاں کی بنے ہوئی کیا چیزیں، اتنی اقسام. 10-20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے او فلاں چاکلیٹ میں تو یہ تھا، او فلاں اس میں تو یہ تھا. ارے تو جب اس کی اب تک پوری حقیقت کھلی نہیں، کوئی فرض و واجب ہے اس کا کھانا ہے، استعمال کرنا برتنا؟ سوال تو کیا حضرت وہ حرام ہے؟ جواب، حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جاتا. حرام کا فتویٰ دینے کے لیے دلائل چاہیے، دلائل. لیکن میرے پیارو اپنے استعمال کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. بھائی احتیاطاً ہم استعمال نہیں کرتے، بہت کچھ ہے حلال کھانے کے لیے، ہم اس کو کھائیں گے. کیا ضروری ہے ہمارے لیے ان سب ڈبوں کی پیکنگ کی چیزوں کو کھانا؟ تو جاب کرنے والوں اور کسی کے ہاں نوکری کرنے والوں جو اس طرح کے اوقات ہے، مہینے کے آخر میں تنخواہ کٹا لو. ان سے کہہ دو بھائی میرا تو 1-1.5 گھنٹہ اس طرح گیا ہے تو اس لیے آپ 5 دن کی میری تنخواہ کم دو. 30,000 دیتے ہو، 5 رکھو اپنے پاس، 25. میرے عزیز تم سمجھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کے نظام کو. اللہ کے نظام کو ہم سمجھتے نہیں. وہ 25 30 نہیں، وہ 50 اور 5 لاکھ کے برابر تمہیں کام آئیں گے. اتنی برکت ہوگی اس میں. اور جب حرام آئے وہ 5,000 ملے اس میں، کھا جائیں گے اس کو بھی. پڑھو اس کتاب کو تو پتا چلے گا. تو یہ بھی تیاری ہے. اور ایک تیاری یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے گھر کے کاموں کو اور اپنے کاموں کو ذرا آگے پیچھے کرنے کی ترتیب ابھی سے بناؤ. کیوں بھائی، کہیں شادی ہوتی ہے، کہیں خوشی غمی کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کوئی کاروباری مشن پہ آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے. مثلا آپ ہند و پاک و بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں جی، اور پتہ چلا کہ 10-12 مارچ سے مجھے تقریباً 20 دن کے لیے فرانس اور جرمن کے سفر پہ کاروباری جانا ہے. تو میرے عزیزو کیا آگے پیچھے کام نہیں کرتے ہو؟ بولو، ترتیب بناتے ہو کہ نہیں؟ تمہارا رہنا تو گھر میں بہت ضروری تھا. اگر تم نہیں رہو گے تو کیسے گھر کا کام چلے گا؟ تو یہ جو تم سفر پہ گئے ہو پیسے کمانے کے لیے، اب گھر کا کام کیسے چل رہا ہے؟ یہ سمجھو، اس مسئلے کو سمجھو. دین کی عظمت دل میں نہیں اور ان دوسری چیزوں کی عظمت دل میں ہے، یہ مسئلہ ہے. جب ہم کہتے ہیں لوگوں کو میرے بھائیوں، میرے کاروباری اور تاجر بھائیوں اور مشغول ترین شغل رکھنے والے بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ذرا اوقات کو نکالو، ترتیب بناؤ اور سیٹنگ کرو اور مقدم مؤخر کرو چیزوں کو. تو یہ بھی تو جائز ہے اور یہ بھی تو یہ ہے اور اس میں بھی تو یہ کرنا ہے اور حلال کا کمانا بھی تو عبادت ہے اور فلاں ہے. ارے میرے پیارے، کسب حلال تو عبادت ہے لیکن حرص حلال یہ تو بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا. یعنی حلال کی ایسی حرص اور ایسی تما اور لالچ کہ وہ کسی لیمٹ پہ جا کے رکتی ہی نہیں. سلسلہ در سلسلہ چلا جا رہا ہے. قبر ہی پیٹ کو بھرتی ہے. لا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب. میرے بھائی رمضان کی تیاری میں ایک چیز یہ ہے، بہت زیادہ اہم بتا رہا ہوں، اس نصیحت کو پلے سے گرا باندھو. اگر آپ کی کہیں جاب بھی ہے اور سالانہ آپ کی چھٹیاں ہیں تو میرے پیارو، وہ جو تم ہالیڈے منانے اور فلاں کے لیے چھٹیوں کو ڈھونڈتے ہو، ان چھٹیوں کو ابھی سے درخواست دو کہ مجھے رمضان کے مہینے میں 10 دن میں کام کروں گا، باقی 20 دن چھٹی. مانا میں رمضان مبارک اگر موقع ہے، واقعی آپ صحیح مانا میں رمضان مبارک کی قدردانی کرنا. شب اخیر میں اللہ عز و جل کے سامنے شب اخیر میں اٹھ کے آنسو گرانے میں اور سجدوں میں جا کے مصلوں کو آنسوؤں سے تر کرنے میں اور صبح و شام اللہ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، بچوں کی دیکھ بھال اگر گزارنا چاہتے ہو، وہ جو سال کی تمہارے 2-4-6 ہفتوں کی چھٹیاں ہیں ان سے کہو بھائی مجھے اس وقت میں دے دو اور سال بھر میں کبھی ضرورت ہوئی میری تنخواہ کاٹ کے مجھ کو چھٹی دے دینا. بات یہ ہے کہ اس طرف ذہن نہیں جانے دیتی ہے جو محبت ہے ہمارے دل میں دنیا کی، معاش کی اور دنیا کے مزے اور انجوائمنٹ کا جو ایک ذائقہ ہے، وہ ان چیزوں کی طرف ذہن جانے ہی نہیں دیتا. یہ میں آپ کو تیاری پر بتا رہا ہوں. تیاری یہ رمضان کی تیاری ہے. ہاں، جو قدردان ہے، میں یہاں دکاندار تھے ان کو کہتا تھا، حضرت کے ہاں جب جایا کرتا تھا، چلو بھائی آؤ، چلو حضرت آج یہ دکان میں کیا بتا دے، بس ایسے مشغول. میں نے کہا تم دکان کے خادم ہو کہ مخدوم؟ یہ تو دکان لگ رہا ہے تمہاری بوس ہے. جب تم نکل کے جانا چاہتے ہو تو کہہ دیکھ خبردار کہاں جا رہا ہے، ادھر آ، مجھے کھول اتنے بجے.
जाने नहीं दूंगी तुझे, इतने बजे से इतने बजे तक यहां से निकल के नहीं जा सकता। अजीजान मन, आप समझते हैं इन बातों को? प्यारो, जिस दिन मौत के बिस्तर पे हॉस्पिटल में या घर में लेटे होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि अब जिंदगी के आखिरी लम्हात है मेरे, अब मैं यहाँ से जाने को हूँ, पूरी जिंदगी का खाका और नक्शा और सारे शब रोज और अय्याम और लम्हात और सब करतूत और कारनामे बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे होंगे जैसे खुली हुई किताब। और तब अफसोस होगा, हाय अफसोस, जिंदगी में 50 रमजान मिले मुझे, मेरे शुऊर के जमाने में 70 साल की मेरी उम्र है, मुझे 50 मिले, 55 मिले, 40 मिले, 30 मिले, हाय रे हाय, क्या होता अगर मैं इन रमजानों को सिर्फ अपनी कीमती बना लेता। समझो मेरी बातों को। हाँ, मैं रहबानियत नहीं सिखा रहा हूँ कि मतलब राहिब बनो के जंगल में जाके कहीं लेट जाओ, लेकिन हमारे अकाबिर औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन और जिनका हम नाम लेते हैं, मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जाके देखो इनको, इनकी जिंदगियां पढ़ो। क्या ये खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, शादी ब्याह नहीं थी, बच्चे नहीं थे, कौन सी चीज नहीं थी, लेकिन तरतीब लगाई। हजरत शेख के यहाँ वो मशहूर वाकया है, जब कोई गांव का आदमी उनके हजरत शेख के यहाँ से गया, रिश्तेदार वगैरह था गालिबन, कि मौलवी ज़करिया को मिलने जा रहा हूँ। गए तो रमजान का सीजन था, वो चले गए तो फजर बाद बैठे हैं, तो हजरत शेख तिलावत तिलावत तिलावत, ज़ोहर बैठे बाद बैठे, फिर तिलावत तिलावत तिलावत। अब वो सोचता है सलाम दुआ हो गई, बस खत्म। अब वो सोचता है कुछ बात करे, ये करे वो करे, मौका ही नहीं मिल रहा है। तो जाके घर में ये कहता है अपनी देहाती जुबान में, रमजान तो हमारे यहाँ भी आवे, लेकिन वहां तो ऐसा है जैसे बुखार से चढ़ गया, और रमजान ऐसा है जैसे बुखार चढ़ा दिया हो। यानी जिस तरह बुखार चढ़ता है इस तरह रमजान आया कि सवार हो गया ऊपर। ये अल्लाह वाले थे, इनको लम्हात की कदर थी, इनकी जिंदगी ये समझते थे कि निअमतानी मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग़। ए बयान सुनने वालों और सुनने वालियों, ये ऐलान मैंने कल ही इशा के बाद यहाँ जी अपने ही घर में यहाँ कोई बैठा था, मैंने कहा ये देखो इन दो चीजों में कितने लोग, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई, कितनी सच्ची हकीकत है कि अक्सर लोग इसमें खसारे में और धोखे में पड़े हुए हैं। कौन? सेहत और फराग। तंदुरुस्ती के जमाने में खूब इंजॉय करेंगे, कर लेंगे, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, अरे अभी तो जिंदगी पड़ी मियाँ गुजार लेंगे, ये तो बूढ़ों का काम है, अभी तो हम जवान हैं जी। और फरागत मिली है, अल्लाह ने खाने पीने का इंतजाम रखा है, दिया है, इतना दे रखा है। कितने मैं हैरान होता हूँ जब लोगों को देखता हूँ, अच्छा खासा उनका कारोबारी निजाम है, सब कुछ सेटअप, और अगर वो चाहे रमजान पूरे रमजान खाली कर सकते हैं। कोई आदमी नहीं मिलता, मिलेगा तनख्वाह अच्छी दो, तनख्वाह मजबूत दो भाई। अगर आप तनख्वाह देते हैं किसी को 10,000 देते हो, 15 देते हो, और कोई भरोसे का, एतमाद का और सिफात का आदमी चाहिए, तो भरोसे की भी कोई कीमत है कि नहीं? 20,000 दो। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मुझे अपनी फरागत चाहिए। मैं इस 20,000 के बदले में 20 लाख और 20 करोड़ का कारोबार करने वाला हूं रमजान में। हजरत वाला हयात थे, मैं कभी कभी जाता था, और अभी भी तमन्ना रहती है, और इंशाअल्लाह अभी भी तमन्ना है। बहरहाल मौके हुए और वो चांस हुए तो इंशाअल्लाह जाना है। तो जब मैं जाता रमजान में, बाद अहबाब कहते ये सीजन तो ये है मुफ्ती साहब, आप चले जा रहे हैं। मैंने कहा भाई दूसरा भी तो सीजन है, 70 के बराबर हो कर दिया जाता है। बहरहाल मैं तैयारी पर बताता हूँ मेरे अजीजों, तैयारी करो अभी से, अपने कामों की तरतीब बनाओ। अगर आप बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी हैं तो अभी से उसकी सेटिंग करो कि महीने के अंदर अंदर मुझे ये सब निपटाना है, और रमजान में फिर अपने मैनेजर को या फला को यहाँ मुकर्रर करके थोड़ी देर के लिए आधा पौना घंटा आया और कुछ चेक वेक किया और चला अपना लगा जी। और इसी तरह से अगर आपकी जॉब है तो जो छुट्टियां जितनी जिस हद तक ले सकते हो, कुछ थोड़ी बहुत अपने घर वालों के लिए रखो बचा के, उनको कभी साल के बीच में जरूरत हो। और मैं अगली बात कहता हूँ, अरे मियाँ तनख्वाह कटा के छुट्टी ले लो, कहे की खातिर, रमजान मुबारक की घड़ियों और लम्हात को कीमती बनाने की खातिर और रातों में जागने की खातिर। क्या ये जो हम इबादत करते हैं और अय्याम को, अपने औकात को इबादत में और तिलावत और जिक्र में लगाते हैं, ये जो कीमत हम वसूल कर रहे हैं वक्त से, ये उसके मुकाबले में, अरे भाई जिस दिन जाएगा ना दुनिया से, पता चलेगा कि वो मेरे 20-50 हजार की तनख्वाह और ये जो मैंने इतनी सुभान अल्लाह और तस्बीहात और कुरान की तिलावत की थी, क्या मिल रहा है।
یہ سمجھی ہوئی باتیں ہیں، صرف توجہ دلا رہا ہوں، سمجھی ہوئی باتیں ہیں، صرف توجہ دلاتا ہوں۔ اسی طرح میرے عزیزوں، خواتین کے لیے جو آپ کی گھر کی عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ترتیب بناؤ، بندوبست کرو۔ یہ پیسہ کیوں کمایا ہے؟ اس لیے کمایا ہے جی، اسے کہتے ہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو کھیتی اس طرح سے کرو کہ اس پیسے کو استعمال کر کے، ہاں بھائی یہ چیزیں بھی، یہ چیزیں بھی، یہ چیزیں بھی، یہاں کچھ غریب عورتیں ہیں، یہاں کچھ ایسی بیوہ عورتیں ہیں، ویسے تو مدد ہوتی ہی ہے، لیکن چلو ان سے روٹی بنوائیں گے، ان سے سموسے بنوائیں گے، ان سے یہ بنوائیں گے، ان سے بنوائیں گے، اور تم لوگ بالکل فارغ رہو، تھوڑی بہت دیر کے لیے بس کچن میں جاؤ اور ضروری کچھ کام کرو، اور کرنے کے بعد اگر چاہو اور ملازمات ملتی ہو تو ان کو لے لو، ان کو ہم تنخواہ دیں گے، پیسے دیں گے، تم اپنے کو عبادت کے لیے فارغ کرو۔ سوال، اجی گھر کا کام بھی تو عبادت ہے۔ ابے بھائی کس نے انکار کیا گھر کا کام عبادت ہے؟ نہیں ہے، لیکن اگر ایسے مواقع ملتے ہوں جی تو پھر اس پر جو اصل عبادت ہے جانا چاہیے۔ جی ہاں، یہ تو جبھی تو ہوگا نا جبکہ جو گھر کا ذمہ دار ہے، بڑا ہے، شوہر ہے، جی اس کو چاہیے کہ سارے انتظامات کرے تاکہ خواتین کو بھی موقع ملے۔ وہ بھی یہ نہ ہو کہ صبح سے اٹھی شام تک بس لگی ہے شام کو پکانے میں، اور صبح سے ظہر تک اس کو صاف کرنے اور دھلنے اور یہ کرنے وہ کرنے میں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اوقات حیات کی قدر کی توفیق دے، اور رمضان مبارک کے جو لمحات ہیں میرے عزیزوں، ان کی قدر کی توفیق بھی ملے اور صحیح طرح گزارنے کی، اور ابھی سے اس کی تیاری کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ یہ دعا مانگا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جی ہاں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور دعا ہے۔ جی ہاں، اور اسی طرح اور بھی انشاءاللہ کل کو اور پھر اسی عنوان سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔